اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک بار پھر اپنے سلسلہ اصول الدین کورس کے تحت پھر حاضر خدمت ہیں۔ ہم اپنے سلسلہ کے تحت دین کی 1400 سالہ علمی فکری تاریخ کا مطالعہ بھی کریں گے اور ان نظریات کا جائزہ بھی لیں گے جو دین کی تعبیر یا دین کی تشریح کے طور پر مروج رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے سب سے پہلے کتاب التوحید امام ابو منصور الماتریدی، جو کہ امام اہل سنت بھی ہیں، امام المتکلمین احناف بھی ہیں اور فقہاء کے منہج علمی کے پیشوا بھی ہیں۔ ہم اس کتاب کا سبقاً مطالعہ بھی کریں گے اور اس میں جو موجود مباحث ہیں ان کا جدید علمی اسلوب میں جائزہ بھی لیں گے اور اس بات کا تجزیہ بھی کریں گے کہ موجودہ علمی سٹرکچر جس اسلوب اور جس منہج پر قائم ہے، کیا وہ قرون اولیٰ کا منہج ہے یا نہیں؟ کیا قرون اولیٰ کے مسلمان جو کہ اپنے علمی، فکری، عملی، اخلاقی پیراڈائم میں دنیا کے سب سے بہترین مسلمان تھے؟ قبل اس سے کہ موضوع کی طرف میں آؤں، پچھلے لیکچر میں کچھ تمہیدی باتیں عرض کی تھی۔ آج مزید کچھ ان احوال اور ان نظریات کا ہم اختصاراً جائزہ لیں گے جو کہ تیسری اور چوتھی صدی تک پہنچتے پہنچتے امت مسلمہ میں مروج ہو چکے تھے۔ تیسری اور چوتھی صدی امت مسلمہ میں بڑی بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ اس صدی میں اسلامی تعقل پسندی بہت عروج پر تھی اور فکر و نظر، تفکیر عقلی کا بہت ولولہ اور چرچا تھا۔ جس طرح 21ویں صدی کے بعد سائنسی منہاج علم و فکر کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے، اسی طرح تیسری اور چوتھی صدی میں فلسفیانہ فکر کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ ان مناہج کا اور اس دور میں مروج فکری مذاہب کا جائزہ ہمیں موضوع کی طرف اور زیادہ قریب کر دے گا اور بحث کو سمجھنے میں آسانی بھی ہوگی، اور یہ بھی ہمارے لیے واضح ہو جائے گا کہ کہاں پر دین میں اختلاط کس طرح واقع ہوا اور دین کا وہ سرچشمہ جو مکہ کی وادیوں سے شروع ہوا تھا اور
مدینہ کی پر نور فضاؤں میں جا کے مکمل ہوا، اور پھر یہ قافلہ علم و عقل، یہ قافلہ علم و فکر جب وہاں سے چلا تو کن کن وادیوں اور کن کن بستیوں اور تہذیبوں، تمدنوں، معاشروں اور سماجوں کو اپنے زیر اثر کرتا آیا، یا خود اس پر مختلف تہذیبوں نے کیا اثرات مرتب کیے۔ جس طرح 19ویں صدی کے بعد تہذیبی تصادم عروج پر تھا کہ تہذیبیں آپس میں متصادم ہو رہی تھیں، تہذیبیں ایک دوسرے میں منظم اور مدغم ہو رہی تھیں، ایک تہذیب دوسری تہذیب سے اکتساب فیض حاصل کر رہی تھی۔ اسی طرح تیسری اور چوتھی صدی بھی امت مسلمہ کے جہاں عروج کا زمانہ تھا، وہیں پر مختلف تہذیبی تصادم کا بھی عروج تھا۔ ایرانی تہذیب اپنے سٹرکچر میں مکمل طور پر پاش ہو چکی تھی۔ یونانی اور رومی تہذیبیں اپنے وجود کے بقا کے لیے بھیک مانگ رہی تھی۔ ہندوستانی تہذیب اپنے وجود خاکی کو برقرار رکھنے کے لیے دام سخن کی بھیک مانگ رہی تھی۔ گویا یہ وہ دور تھا جہاں تہذیبی تصادم عروج پر تھا۔ دنیا کی بڑی بڑی قوتیں اور دنیا کی بڑی بڑی پاور سر توڑ اور سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی تھی، آخر اس نئے آنے والے علمی انقلاب کو اور فکری ارتقاء کو کس طرح روکا جا سکتا ہے، اس میں کس طرح قدغنیں لگائی جا سکتی ہیں، اس کو کس طرح اس کے زور و شور کو کم کیا جا سکتا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جب تہذیبیں، جب تمدن عروج پر ہوتے ہیں، جب کسی کا سکہ اور کسی کا بول بالا اور کسی کی ایڈورٹائزمنٹ چل پڑتی ہے، کسی کی اشتہار بازی مشہور ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو روکنے پر کوئی اس پر روک لگانے پر بھی اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہی معاملہ اسلام میں آنے والے ان فکری مذاہب کا تھا جو اسلام سے قبل یا عرب، کم از کم عرب میں یہ فکری مذاہب متعارف نہیں تھے۔ یونان اور روم کی سرزمین شروع سے علمی اور فکری اور عقلی مباحث کی آماج گاہ تھی۔ ایران اپنی خود ساختہ اور اختراع شدہ افکار کی وجہ سے پوری دنیا میں اپنی نظیر نہیں رکھتا تھا، اور ہندوستان بت پرستی کے لباس میں ملبوس ہونے میں اپنی نظیر نہیں رکھتا تھا۔ گویا مختلف تہذیبی تصادم، یہ مختلف تہذیبیں جب اسلام جیسے پاکیزہ اور منزہ اور مطہر علمی اور فکری مذہب سے متعارف ہوئے تو اپنی اصلی ساخت کو، اپنی بنیادی ساخت کو محفوظ اور معصون نہ رکھ پائے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسلام کے علمی سٹرکچر پر یا اسلام کے علمی تمدن پر مختلف تہذیبوں کا اثر نہیں ہوا، بلکہ روم و یونان،
ایران و فارس ان کے تمدنوں کا، ان کے سماجوں کا، ان کے کلچروں کا، ان کے اخلاقیات کا، ان کے مذاہب کا، ان کے فکری تحقق کا، ان کے عقلیاتی تصورات کا اسلام پر بڑا گہرا اثر ہوا۔ وہ مسلمان جو اسلام میں ابھی نوخیز تھے، ابھی نئے نئے مسلم ہوئے تھے، جو اسلام کی باریکیوں سے آشنا نہیں تھے، عربی زبان کے اسرار سے ناواقف تھے، اور قرآن کے معانی اور بیان سے کورے تھے، انہوں نے تفکیر عقلی کو بنیاد بناتے ہوئے اسلام کے نظام کو ڈھالنے کی، اسلام کے نظام کو تباہ و برباد کرنے کی پوری طرح مکمل کوشش کر دی۔ اب جب ہر طرف سے علمی، فکری، سیاسی، عملی ہر طرف سے حملے ہو رہے تھے، تہذیبی تصادم عروج پر تھا، مختلف مذاہب اپنے اپنے مذہب فکر کو، اپنے اپنے مذہب علم و نظر کو، اپنے اپنے تصور علم و فکر کو عروج دینے پر تلے ہوئے تھے، تو ایسی صورت میں مختلف مسلمانوں کے وہ طبقات جو خود کو دین سے وابستہ رکھنے کی اور خود اپنے اندر دین کا جذبہ رکھتے تھے، تو انہوں نے یہ مل بیٹھ کر، یہ سوچ کر یہ حل نکالا کہ دین کی تعبیر کس طرح کی جائے، دین کا وہ کون سا منہاج ہے جس کی روشنی میں دین کی صحیح تعبیر کی جا سکتی ہے، وہ کون سا علمی پیراڈائم ہے، وہ کون سا علمی اسٹرکچر ہے جس کی روشنی میں ہم اس تہذیبی تصادم سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے اگر ہم جائزہ لیں کہ امت مسلمہ میں